شوہر کا جنازہ پڑا تھا۔ ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گود میں بچہ اٹھائے چلا رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرے ورنہ بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف 1000 کا ہی نوٹ تھا جو میں نے اسے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا دے کر بولی، بیٹی واپس اپنے گھر جا، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے۔ یوں تجسس میں واپس سسرال آ گئی، مگر جیسے ہی نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر، کہتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے میری ماضی کی ایک غلطی نے مجھے کیسا دن دکھایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا شوہر اور میری ساس تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ ہم تینوں نفوس کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ غلط ہونے کا سندیشہ دے رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ دیکھا تو چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے کپ میں ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میرا شوہر تخت پوش پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میری ساس اس کے ہاتھ پیر مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا نذیر، تجھے کیا ہو رہا ہے، کچھ تو بتا۔ میری ساس اونچی اونچی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سمجھتی اور کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اچانک میرے شوہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ 2 منٹ میں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے اور اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا شوہر ہی تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن سب بے سود۔ اگلے ہی پل میں اپنے سارے وزن کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ میں نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر نذیر کا وجود میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو دیکھا کہ میرے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہے اور میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ جوان بیٹے کا غم تھا آخر، ایک ماں اور کرتی بھی کیا۔ میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگیں، لو دیکھو، ہو گئی مہارانی کی صبح، کیسی بے شرم لڑکی ہے، شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو، تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، پھر بھی اس کو تمہارا ہی خیال رہا کہ تمہیں اٹھایا نہ جائے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال ہے، اور ایک تم ہو کہ پہلے اپنے شوہر کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اس گھر میں رہ کر اپنی نیندیں بھی پوری کرتی ہو۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ کیسی ڈٹھائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی سفاکیت سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھیں۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں چارپائی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھنچاؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے بہت بے دردی سے میرے بال مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بال مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری۔ میں دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ ان کے اگلے عمل نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔
انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے منہ پر پے در پے کئی تھپڑ مارے۔ میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ میں ان کے اس عمل پر ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ ابھی میں صدمے سے ہی نہ سنبھل پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی جان لے لی، جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے، پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی جو تو نے اس کی جان ہی لے لی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کی جان نہیں لی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میرے شوہر تھے، پلیز مجھے ان کے پاس جانے دیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن میری سانس پر میری کسی فریاد کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئیں اور دروازہ کھول کر مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ میرے اوپر ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھر کر دی گئی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر دروازہ بجاتی رہی لیکن اندر والے سارے ہی پتھر دل ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو کہاں جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر میری کوئی مدد کر دو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود نوٹ کی طرف دیکھا، میرے پاس صرف 1000 کا نوٹ تھا۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دے دیا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو رو رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگی تھی۔ اس عورت نے تشکر امیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی کہاں جا رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم بھی دکھی ہو؟ میں نے اس کی بات پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بے دہانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان کرے، تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑک پر نہ پھر، جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ اس نے کہا تو بے آسرا نہیں ہے، تو بہت امیر ہے، جا تو اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہو؟ تو ملکہ ہے ملکہ، جا اپنا محل سنبھال، اپنے گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ آخر وہاں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی ہے، اور خوشی نہیں بھی ہے تو ایک دفعہ پھر اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دیا جائے۔ اتنے میں گھر کے دروازے تک آ گئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے جیسے میری ساری طاقت ہی سلب کر لی۔ میں ایک دم سناٹوں کی زد میں آ گئی، میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی شل ہو چکی تھی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ میرا نام آسمہ ہے، میں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ساس رہتی ہیں۔ میرا ایک 7 سال کا بیٹا بھی ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ان کا رویہ شروع سے ہی کافی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی، غصہ ان کی فطرت میں تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھتے، لیکن میں ان کے غصے سے سخت خائف تھی۔ میں اور میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر ہی قدم رکھتے تھے اور اس چیز کا خیال رکھا جاتا کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ میری ماں بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھیں۔ وہ میرے والد کی طبیعت کے برخلاف انتہائی صوبر، شفیق اور مہربان تھیں۔ مجھے باپ کے رویے نے متنفر کر دیا۔ حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن میں جب کالج سے واپس گھر آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
والد صاحب کے بزنس پارٹنر اکثر گھر آتے رہتے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اٹھی تو اماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے اور اس جمعے کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ماں نے کہا کہ خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کی۔ اپنے باپ کے غصے سے واقف ہونا تم، اسی لیے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بنانا۔ میں غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً نذیر کو کال کی اور اس سے کہا کہ ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، تم پلیز کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ نذیر نے مجھے کہا تم فکر مت کرو، میں جلدی کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی۔ دراصل میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی۔ نذیر ایک خوش شکل لڑکا تھا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور ایک ذہین اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی۔ نذیر کے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو اب نذیر ہی سنبھالتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی اپنے پیسے پر غرور نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرے نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ نذیر اور اس کی ماں اگلے دن میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے میرا کالج جانا بند کر دیا اور مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب میں کیا کروں۔ خیر، میرے پارلر جانے کا وقت ہوا۔ اماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سخت تنبیہ کی کہ وقت پر پہنچ جانا۔ ہم ان سے اجازت لے کر باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کی سمت جانے لگی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اپنی دوست سے فون لیا اور نذیر کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ نذیر پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، کورٹ میرج۔ تو مجھے پارلر سے آ کر لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نذیر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ تو… میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ سمجھ جائیں گے، مجھ سے تھوڑا عرصہ ناراض رہیں گے۔ نذیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں گا تو مجھے کال کر دینا۔ میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا، اس سے کہا کہ میرا میچنگ سیٹ گھر پر ہی رہ گیا ہے، آپ مجھے وہ لا کر دے دیں، میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً سے نذیر کو کال ملائی اور اسے آنے کا کہا۔ وہ اگلے 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اس کے بعد میں نذیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر نذیر کے گھر آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں گی۔ میرے گھر پر تو یہ قیامت آ کر گزر گئی۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلے۔ جب اماں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہاں بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں۔ ابا کو اماں کی قسم نے روک لیا تھا۔ مجھے آج نذیر کے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن میرے میکے میں مکمل خاموشی تھی جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ طوفان کے آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھیں، زندگی بالکل پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ میں نے تو شکر کیا تھا کہ میری جان چھوٹ گئی پڑھائی سے۔ البتہ نذیر اب بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور پھر 9 بجے وہاں سے کالج جاتا، تو کالج سے 12 بجے چھٹی کر کے پھر دفتر چلا جاتا اور وہیں سے 8 بجے لوٹ کر آتا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے بھی ان سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے۔ ان کے گھر کا نظام بہت زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن کم بھی نہیں تھا۔ مجھے شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا لیکن پھر میں ایڈجسٹ ہو ہی گئی تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔
میں نے محسوس کیا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے باپ کے غصے کا سامنا کر پاتی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتے۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کو ٹال دیتی۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے، نذیر کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو، اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس دن بھی روز کی معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا تھا۔ پیچھے میں نے گھر کے کام نپٹائے اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ دن کے وقت میں نے قورمہ بنایا اور 7 روٹیاں بنائیں۔ میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم جا کر آرام کرو، یہ برتن میں دھو لیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی دھو لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ 2 برتن تو ہیں، کچھ دیر جا کر سو جاؤ، تم نے کپڑے بھی تو سینے ہیں۔ میں چاروں نچار ان کی بات مان گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج وہ جلدی آ گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں میری ساس بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج کالج سے چھٹی تھی، اس پر دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہ تھا، اسی لیے جلدی آ گیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے اندر آ گئی۔ واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم قاتل ہو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی۔ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے گھر جانے کو کہا اور کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کہ آج تک کسی عورت کو نہیں ملی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھیں، جن سے تازہ تازہ مہک آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا، ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے بھی ڈھیر ساری پتیاں بچھا کر اندر پہنچنے تک کا راستہ بنایا گیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور میرے شوہر کا جنازہ کہاں گیا؟ میری ساس کہاں گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان پھولوں کی پتیوں پر سے گزرتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگی تھیں۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں ابھی بے آسرا نہیں ہوں۔ میرے ناک کے نیچے اتنی گھناؤنی سازش رچائی گئی، لیکن میں بے خبر رہی کیسے؟ محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا۔ مجھے بے تحاشا خود کی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا؟ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ تو میری ساس نے کہا کہ وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا، کہہ دینا کہ تم بے ہوش ہوئے تھے اور لوگوں نے تمہیں مردہ سمجھ لیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے، اب اسے ایسے تو نہیں جانے دے سکتے۔ اتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا۔ میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر اسامی پھنسا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کھوسٹ باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ بھاگے تب میں یہی سمجھی کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس بڈھے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس نے اس کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ اور اس کو دیکھو، لیلا کہیں کی تمہارے ساتھ ہی چمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تاکہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں، کیونکہ اس کے باپ سے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہے؟ اسی لیے میں نے کل جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اس نے سپرے سے جھاگ بھی لگا دی، اور خون کا کیا، بس یہ ذرا سا کٹ لگا اور تیرے ناک اور منہ خون سے بھر گئے۔ میں حیرت سے بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور کتنے انکشافات باقی تھے۔
اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت تو اب آئی ہے۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے، میری ساس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر گر گئی۔ میرے شوہر اور ساس نے مجھے کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو یک لخت ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کہا مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو سوگواری تھی۔ میرے والد 1 ہفتہ پہلے ہی گزر گئے تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام پر کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل نذیر نے مجھ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا ہے تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹا مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے کسی کے منہ سے خبر سنی کہ میرے والد وفات پا گئے ہیں اور اپنی تمام جائیداد کا مالک مجھے بنا گئے ہیں، تو یہ خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ بیٹھا۔ محلے والے کچھ تو ڈر گئے اور کچھ نے وجہ جاننے کی کوشش کی، تو انہیں ایسا شوق کیا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور میرا شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ شام کو میرے شوہر اور میری ساس آئیں اور مجھ سے بے تحاشا معافیاں مانگیں، لیکن مجھ پر ان کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہو گئی، جس پر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی کو بدل گیا۔ انہیں عقل آ گئی تھی۔ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئیں۔ نذیر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا۔ اسی محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دونوں اب بہت بدل گئے ہیں۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی ہے۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا اور میں اپنی مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔